پھر توحید ڈھونڈو کوئی اور، جسے تم توحید کہہ رہے ہو وعدہ خلاف ہے وہ، جسے تم اللہ مان رہے ہو نا، پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے، پھر وہ عادل ہی نہیں رہتا، پھر تمہاری توحید کا سارا بیڑا غرق ہے۔ اور کیا ہیں اختیارات؟ آپ بتا دیں مجھے، کس چیز کا نام ہے اختیارات؟ فرشتے، ان پر تو ایمان، بالکل جی، قبر میں فرشتے آتے ہیں جناب، منافق کو ٹھوکر مار کے اٹھاتے ہیں، مومن کو سلام کرتے ہیں جی، بالکل کرامن کاتبین ہیں جی بالکل جناب، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پہ آ رہا ہے، زمین کی انگوری کے ساتھ 10 فرشتے باہر آ رہے ہیں، سورج کو 80 لاکھ فرشتے مل کر نکال رہے ہیں، چاند کو 40,000 فرشتے مل کر نکال رہے ہیں، ہواؤں کے ساتھ 50 لاکھ فرشتے موجود ہیں، ہر موسم میں سرما گرما جو کچھ بھی ہے یہ فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے، شکم مادر میں تصویریں فرشتے بنا رہے ہیں، موت فرشتے تقسیم کر رہے ہیں، حیات فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ سب کچھ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، پھر بھی توحید بچی ہوئی ہے، پھر بھی توحید بچی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ سارے اختیارات چہاردہ معصومین سے متصل ہو جائیں تو توحید ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے دھاندلی آج تک سمجھ میں نہیں آئی، یہ دھاندلی آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس سے بڑی دھاندلی کوئی ہوگی؟ خبر یہ کہنا کہ اللہ کی رضائیں اللہ کے پاس ہیں، یہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ توحید نہیں بچتی اگر اللہ یہ کہ رضائیں میرے پاس ہیں، رضائیں تو بیچ چکا ہے، شبے ہجرت سے بیچ چکا ہے وہ رضائیں ساری۔ اب اگر ایک رضا بھی یہ ہمارا عقیدہ مان لیا جائے کہ توحید کے پاس ہے تو وہ توحید نہیں رہتی، وعدہ خلاف ہو جاتی، اور اللہ تو یہ کہتا ہے لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ تو وعدہ خلاف ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے پاس ایک رضا رہ گئی تو اس نے توحید پر ظلم باندھا، اس نے توحید کو مجروح کر دیا، ساری رضائیں علی کے پاس ہیں اور علی کا نفس جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، تو اب جا کے اللہ سے لڑو، اللہ سے لڑو، ہمارے گلے نہ پڑو، اللہ سے لڑو جا کر، یا اللہ اتنا سستا سودا کیا تو نے، اللہ سے لڑو نا جا کے، اتنا سستا سودا کیا تو نے، اپنی ساری رضائیں علی کو بیچ دی ہیں، ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ اللہ ہم تو اللہ 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 کر کے مر جا رہے ہیں، تو نے ایک رضا بھی نہیں اپنے پاس رکھی، علی کا نفس تو نے خرید کر پوری رضائیں، بڑا گھاٹے کا سودا کیا تو نے، جرت ہے تو نکلو میدان میں آؤ بات کرو۔ اور کس کا نام ہے اختیارات؟ غالی ہیں، اللہ غالی پیدا کر رہا ہے، آیتیں بھیج رہا ہے ایسی قرآن پاک میں جس پر تمام مفسرین علماء امام زمانہ سے لے کر تمام حجتیں ہماری یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نفس مراد علی ابن ابی طالب ہے، شب ہجرت آپ نے اپنی نفس بیچا، اللہ کی تمام رضائیں خرید لی، یہ سارے نصیری پیدا کر رہے ہیں، یہ سارے غالی پیدا کر رہے ہیں۔ پھر تو اللہ غالی پیدا کر رہے ہیں نا، پھر یہ شیعت غالیوں کا مذہب ہے، کسی اور مذہب کو ڈھونڈ جا کے، پھر یہ شیعہ سارا مذہب غالیوں کا ہے، جا کوئی اور مذہب ڈھونڈ، اس میں نہ رہے۔ جی وہ غریب باتیں ان کی، غیر منطقی، کبھی قرآن کو قتل کرتے ہیں، کبھی فرمان کو قتل کرتے ہیں، کبھی توحید کے پرچے اڑا دیتے ہیں، کبھی ولایت تکوینیہ کو پسے پشت پھینکتے ہیں۔ تو بھائی جب یہ مخلوقات میں توحید ظاہر ہوتی ہے ان سے، اور توحید نہیں متجلی، جلوے جلوے ان کے، توحید کے نہیں میں ہوں، توحید کا میں ہوں، لڑیں یہ
اور سورہ احزاب کی آیت اتر آئے کفا باللہ المومنین القتال، آج اللہ مومنین کے لیے خوب لڑا۔ علی نے نفس بیچا ہے، علی نے نفس بیچ دیا، اب یہ نفس کس کا ہے؟ کس کا یہ نفس؟ بتائیں کس کا یہ نفس؟ رضائیں علی کے پاس، نفس اللہ کا، ٹھیک ہے؟ اب رضائیں جتنی بھی ہیں، اب کوئی خود کو رضی اللہ نہ کہے، خبردار، شب ہجرت کے بعد کوئی یہ جرت نہ کرے کہ وہ رضی اللہ ہے۔ جس نے خود کو رضی اللہ کہا اس نے سب سے بڑا ظلم کیا۔ اب رضی علی ہونا چاہیے، جس سے علی راضی ہوں گے اس سے خدا راضی ہوگا۔ خبردار، کوئی کسی نے اگر کہا رضی اللہ، یہ دھاندلی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ توحید کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ تو بیچ چکے اپنی ساری رضائیں، اب کوئی رضی اللہ نہیں ہے، اب رضی علی ہوگا جو بھی ہوگا۔ اور خبردار، اس کو علی ابن ابی طالب کا نفس نہ کہنا آج کے بعد کہ یہ علی ابن ابی طالب کا نفس ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ جو کام کرے گا اللہ کہے گا یہ میں کر رہا ہوں۔ یہ اگر جنگ میں ہلکی سی ضرب چلا دے نا تو پھر اللہ کو کہنا پڑے گا کہ یہ ہلکی سی ضرب جو ہے نا یہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ کی ہے، کیونکہ یہ نفس اللہ ہے۔ اور اگر یہ جنگ احزاب میں لڑتا ہوا نظر آئے تو پھر توحید جو کہہ رہی ہے قرآن پاک میں کفا باللہ المومنین القتال، آج اللہ مومنین کے لیے خوب لڑا، تو پھر یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ نفس اللہ ہے، خرید لی ہے اللہ نے۔ خرید لی اللہ نے۔ اور اگر اس کو ضرب لگ رہی ہے تو خبردار اسے مردہ نہ کہنا، کیونکہ اللہ مر جائے گا، نفس اللہ مر جائے گا، پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ رضائیں تو وہ دے گیا اس کے ہاتھوں میں، نفس بھی مروا لیا اس نے، نفس بھی مروا لیا، بڑے گھاٹے کا سودا۔ کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یہ نفس اللہ ہے، اور نفس اللہ مرتا نہیں۔ جس نے کہا کہ نفس اللہ مر گیا، ہاں، تو اس نے نفس اللہ کو مار دیا، اس نے توحید کو مار دیا۔ پھر تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا کہ رضائیں ساری قیامت سے باہر تک علی کے پاس، اور اس کے پاس مردہ نفس، وہ رضاؤں میں مردہ نفس لے کر گیا۔ تو یہ علی کو مردہ کہنا، علی کو کسی مقام پر آنا جانا اس کا ممنوع کرنا، یہ اس کا نہیں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہ پھر اللہ نے بڑی ضعیف تجارت کی ہے، بڑی کمزور تجارت کی ہے، اللہ تو پھر تاجر ہی نہیں، بڑا گھاٹے کا سودا کیا اس نے۔ تم علی کو گھٹانے نکلے ہو، تمہاری توحید ڈوب جائے گی، تمہاری توحید کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ انہیں پتہ ہے، یہ پہچان سکتے ہیں نفس اللہ کو۔ اگر صاحب میں بڑے بہت کچھ جذب کر کے بیٹھا ہوں، میں ابھی ان باتوں کی طرف نہیں آ رہا، کیونکہ میں خائف ہوں ان لوگوں سے، ان لوگوں سے مجھے خوف آتا ہے، مجھے یقین نہیں ہے ان پر، ورنہ میں وہ فضائل پڑھوں اپنے اس مولا کے، امیر المومنین کے، مجھے یقین نہیں ہے ان کے اوپر۔ سلام